جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ یہ سورہ مائدہ کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 97 سے لے کر آیت نمبر 100 تک اس وقت تلاوت کی گئی ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، اللہ نے کعبے کو جو بڑی حرمت والا گھر ہے لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ نیز حرمت والے مہینے نذرانے کے جانوروں اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے پٹوں کو بھی امن کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ سب اس لیے تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے اور اللہ ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ بات بھی جان رکھو کہ اللہ عذاب دینے میں سخت ہے، اور یہ بھی کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ رسول پر سوائے تبلیغ کرنے کے کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے، اور جو کچھ تم کھلے بندوں کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ ناپاک اور پاکیزہ چیزیں برابر نہیں ہوتی، چاہے تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی لگتی ہو، لہذا اے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ ان آیات سے پہلے حالت احرام میں شکار کا حکم بیان فرمایا گیا تھا کہ حالت احرام میں شکار منع ہے، خشکی کا شکار منع ہے، البتہ سمندر کا یا پانی کے جانوروں کا شکار جائز ہے۔ اب اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی نے آگے کعبہ شریف کی حرمت کا خاص ذکر فرمایا ہے، اور گویا دوسری طرف یہ بتلانا منظور ہے کہ یہ جو حالت احرام کے اندر ہم نے تمہیں شکار سے منع کیا ہے یا حدود حرم میں شکار سے منع کیا ہے، یہ در حقیقت کعبے کی عظمت کی وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کعبے کو بیت اللہ قرار دے کر اس کو ایک حرمت عطا کی ہے، اور اس حرمت کی وجہ سے جو لوگ اس کعبے کی نیت سے احرام باندھ کر آ رہے ہوں ان کی ایک عظمت ہے، اور دوسری طرف جو حدود حرم کے اندر یا حالت احرام میں جانور تمہارے سامنے آئیں تو ان کا شکار جو منع کیا گیا ہے اس سب کا سبب بیت اللہ کی حرمت ہے۔ تو اس حرمت کا یہاں پر بیان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کعبے کو اور اس کعبے کی صفت فرمائی البیت الحرام، کہ وہ ایک حرمت والا گھر ہے، اس کو لوگوں کے لیے قیام بنایا ہے۔ قیام کے لفظی معنی کھڑے ہونے کے ہوتے ہیں، اور جس چیز کا وجود دوسرے پر موقوف ہو اس کو بھی قیام کہا جاتا ہے۔ تو قیام للناس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو امن قائم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے،
کعبے شریف کی حرمت کی وجہ سے یہ بات ممنوع ہے کہ کعبے کی حدود میں یا حدود حرم میں کسی کو قتل کیا جائے، کسی کی جان پر، کسی مال پر، کسی کا حملہ کیا جائے، اور یہ بھی ناجائز ہے کہ وہاں پر رہتے ہوئے کوئی شکار مارا جائے۔ تو اس کو قیام امن کا ذریعہ بنایا ہے۔ ابھی عجیب بات ہے کہ جاہلیت کے لوگ جو لوٹ مار میں مشہور تھے، قتل و غارت گری میں مشہور تھے، وہ بھی بیت اللہ شریف کا یہ احترام کرتے تھے کہ بیت اللہ شریف میں یا اس کی حدود حرم میں وہ کبھی کسی کے اوپر کوئی دست درازی نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جن قبائل کے ساتھ ان کی دشمنی تھی وہ بھی اگر حدود حرم میں آئے ہوں تو ان پر کوئی دست درازی نہیں کرتے تھے، ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتے تھے۔ یہاں پر قبائلی جنگ نہیں ہوتی تھی۔ جاہلیت کے زمانے سے یہ صورتحال چلی آ رہی تھی، اور بیت اللہ کو اس لحاظ سے قیام بنایا گیا تھا کہ وہ اہل عرب بھی اس کی یہ حرمت سمجھتے تھے کہ اس کے آس پاس قتل و غارت گری وغیرہ ناجائز ہے۔ ایک معنی تو اس کے یہ ہے، قیام للناس، لوگوں کے لیے یہ امن قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ دوسرے معنی جو متعدد قابل اعتماد مفسرین نے بیان فرمائے ہیں اور بعض احادیث سے بھی ان کی تائید ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں ناس سے مراد پوری انسانیت ہے، یعنی دنیا بھر کے لوگ۔ اور قیام للناس کے معنی یہ ہے کہ جب تک یہ بیت اللہ قائم رہے گا اس وقت تک دنیا قائم رہے گی، اور جب بیت اللہ معاذ اللہ ختم ہو جائے یا بیت اللہ کو منہدم کر دیا جائے اور پھر اس کے اوپر سے طواف اور بیت اللہ کا حج یہ موقوف ہو جائے تو سمجھ لو کہ دنیا اب ختم ہو رہی ہے۔ تو قیام للناس کے معنی یہ ہے کہ یہ دنیا کے قائم رہنے کا ایک ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ جب تک بیت اللہ اپنے لوازم اور اپنی خصوصیات کے ساتھ قائم رہے گا، لوگ حج کو جاتے رہیں گے، اس وقت تک یہ دنیا بھی قائم رہے گی، اور جب حج بند ہو جائے گا تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ سب دنیا ختم ہو رہی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حج بیت اللہ منسوخ نہ ہو جائے، لوگ جو ہیں بیت اللہ کے حج کے لیے جانا بند کر دیں۔ بلکہ ایک روایت میں تو حضرت عطا سے یہ منقول ہے، حضرت عطا ابن ابی رباح، کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ اگر ایک مرتبہ بھی دنیا میں حج موقوف ہوا تو بس یہ دنیا کے خاتمے کا وقت ہوگا، یہ دنیا کے خاتمے کی علامت ہوگی۔ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ بیت اللہ جب تک قائم ہے یہ دنیا بھی قائم ہے۔ اپنے قد سے جو کھڑا ہوں تو کرم ہے تیرا، مجھ کو گرنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ تو یہ صورتحال بیت اللہ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کعبے کو، جو بڑی حرمت والا گھر ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اس کو لوگوں کے لیے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی قیام امن کا ذریعہ بنایا۔ قیام امن اس معنی میں بھی کہ وہاں پر کوئی جنگ نہیں ہوتی، کوئی کسی کو مارتا نہیں، کوئی شکار بھی نہیں مارتا، اور اس لحاظ سے بھی کہ دنیا کا امن اس کی بدولت قائم ہے۔ جب وہ ختم ہوگا والعیاذ باللہ یا اس کا حج موقوف ہوگا تو دنیا کا نظام بھی درہم برہم ہو جائے گا۔
پھر اسی بیت اللہ کے ساتھ چند چیزوں کا ذکر فرمایا کہ وہ بھی اسی طرح قیام امن کا ذریعہ ہے۔ ایک فرمایا والشہر الحرام، حرمت والا مہینہ، وہ بھی لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ ہے۔ یوں تو قرآن کریم کے حساب سے، قرآن کریم کے بیان کے مطابق حرمت والے مہینے 4 ہیں، لیکن یہاں مفرد کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اشہر الحرم نہیں فرمایا بلکہ والشہر الحرام۔ تو بظاہر اس سے مراد صرف ایک مہینہ ہے اور وہ ہے ذوالحجہ، جس میں حج کیا جاتا ہے۔ تو جو ذوالحجہ کا مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت عطا فرمائی ہے، وہ بھی بیت اللہ کے ساتھ اس معاملے میں شریک ہے کہ وہ بھی امن کا ذریعہ ہے، کیونکہ اس شہر حرام کے اندر نہ جنگ جائز ہوتی ہے اور نہ اس میں لوگ ایک دوسرے کے اوپر حملے کرتے ہیں، اور نہ کسی کو اس میں قتل کیا جاتا ہے، کیونکہ اسی شہر حرام کے اندر لوگ احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، اور ان احرام کی حالت میں وہ کوئی شکار بھی نہیں کر سکتے، کسی جانور کو بھی نہیں مار سکتے سوائے کہ کسی انسان کو ماریں، لہٰذا وہ بھی قیام امن کا ذریعہ ہے۔ دوسری چیز فرمائی والہدی، یعنی وہ نذرانے کے جانور جو بیت اللہ لے جائے جا رہے ہوں۔ اس طرح قربانی جو ہے وہ حج کا ایک اہم حصہ ہے، بعض مرتبہ وہ واجب ہوتی ہے، بعض مرتبہ واجب تو نہیں ہوتی لیکن مستحب ہوتی ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب قربانی کا وقت آئے، 10 ذی الحجہ، 11، 12 ذی الحجہ، تو اس وقت میں وہیں سے کوئی جانور لے کر قربانی کر دی جائے۔ لیکن جو زیادہ افضل صحیح طریقہ سمجھا گیا، جس پر خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمل فرمایا، اور اس زمانے میں بکثرت اس پر عمل ہوتا تھا، کہ لوگ اپنے گھر سے ہی قربانی کے جانور لے کر اپنے ساتھ چلتے تھے، یعنی سفر میں وہ جانور بھی شریک ہوتے تھے، اور انہی کو لے جا کر پھر 10 ذی الحجہ یا 11 یا 12 کو ان کی قربانی کی جاتی تھی۔ تو یہ جانور جو ساتھ لے جائے جا رہے ہوتے تھے، ان کو الہدی کہتے تھے۔ ہدی کے لفظی معنی ہوتے ہیں، اگر دیکھا جائے لغت کے اعتبار سے، تو اس کے معنی ہے کوئی چیز جو ہدیے کے طور پر کسی کے پاس لے جائی جا رہی ہو۔ تو یہ بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ہدیہ اور نذرانہ تھا، اس واسطے اس کو ہدی کہتے تھے۔ اور اس ہدی کا معاملہ یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں عرب جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف جنگوں کا اور لوٹ مار کا بازار اس میں گرم تھا، لیکن اہل عرب ہدی کا پھر بھی احترام بہت کرتے تھے۔ جب ان کو پتہ چل جائے کہ یہ جانور بیت اللہ کے لیے لے جایا جا رہا ہے اور وہاں پر جا کر قربان کرنا مقصود ہے، تو پھر اس کو چھیڑتے بھی نہیں تھے، اس کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتے تھے، اس کو لوٹتے نہیں تھے، کتنا ہی چور ڈاکو ہو، کتنا ہی بدکار ہو، لیکن ہدی کے جانور کو وہ چھیڑتا نہیں تھا۔ تو اس لحاظ سے یہ ہدی بھی قیام امن کا ذریعہ ہے، کہ جب کوئی شخص ہدی لے کر جا رہا ہے، ہدی کو نہیں مارے گا جو شخص جو ہدی کی حرمت سمجھتا ہے کہ میں اس کے اوپر حملہ نہ کروں، تو جو ہدی لے کر جا رہا ہے اس پر اس کی جان و مال کی حرمت تو بطریق اولا وہ سمجھتا ہے، لہذا یہ ہدی بھی قیام امن کا ذریعہ ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کی جان مال آبرو محفوظ رہتی ہے۔ تو یہ بھی قیام للناس کے حکم میں داخل ہے۔ اور وہ جو میں نے دوسرا مفہوم بیان کیا تھا کہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کہ بیت اللہ قائم ہے اور لوگ حج کرتے ہیں، تو اگر یہ ہدی کے لے جانے کا سلسلہ موقوف ہو گیا، جس کے معنی ہے کہ حج موقوف ہو گیا، تو اس وقت دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ اور پھر تیسری چیز فرمائی والقلائد،
گلوں کے پٹے، یہ در حقیقت یہ رواج تھا، جاہلیت میں بھی رواج تھا، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو باقی رکھا کہ جو جانور بیت اللہ لے جایا جا رہا ہو قربانی کے لیے، تو اس جانور کے گلے میں عام طور سے ایک پٹا ڈال دیا جاتا تھا۔ یہ پٹا اس لیے ڈالا جاتا تھا تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ جانور حرم لے جایا جا رہا ہے اور یہ ہدی ہے۔ اور جب لوگ دیکھ لیتے تھے کہ یہ پٹے پڑے ہوئے ہیں کسی جانور کے اندر، تو وہ چونکہ سمجھ جاتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے، اس لیے اس سے بالکل کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے۔ تو اس واسطے یہ پٹے بھی بذات خود یہ قیام امن کا ذریعہ تھے کہ ان پٹوں کو دیکھ کر کوئی شخص دوسرے پر دست درازی نہیں کرتا تھا، جانوروں کو بھی دست درازی نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ 4 چیزیں ہیں جو لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ بنایا ہے، جن کو وہ ایک بیت اللہ ہے، ایک حرمت والا مہینہ یعنی ذوالحجہ ہے، اور ایک جانور ہیں جو بیت اللہ لے جائے جا رہے ہوں، اور دوسرے ان کے گلے میں جو پٹے پڑے ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح قیام امن کا ذریعہ ہے۔ یہ جو ہم نے احکام دیے ہیں کہ حالت احرام میں شکار نہ کرو، بیت اللہ کی عظمت کا خیال رکھو، اور ذوالحجہ کے مہینے کی حرمت کا خیال رکھو، اور قربانی کے جانوروں کی حرمت سمجھو، اور پٹوں کی حرمت سمجھو، تو یہ احکام ہم نے کیوں دیے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس خاص مہینہ کو اتنی حرمت دے دی گئی اور اس خاص گھر کو اتنی حرمت دے دی گئی، حالانکہ وہ گھر بھی پتھروں سے بنا ہوا ہے، انسان کا بنایا ہوا ہے، اور انسان ہی نے اس کی تعمیر بھی کی ہے، اس کی حفاظت بھی انسان ہی کرتے ہیں۔ شہر حرام کا بھی یہ معاملہ ہے کہ دوسرے مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، جانوروں کا بھی یہ معاملہ ہے کہ بھئی وہ بھی ایک جانور ہیں، ان کے گلے میں جو پٹے پڑے ہوئے ہیں وہ بھی ایک عام پٹوں کی طرح ہیں، پھر بھی ان کو ساری دنیا سے ممتاز کس بنا پر کر دیا گیا کہ بیت اللہ کو ذریعہ قیام امن کا ذریعہ بنا دیا، اس ذوالحجہ کے مہینے کو بنا دیا، اس جانور کو بنا دیا، ان پٹوں کو بنا دیا، تو کیا ان میں کوئی خاص ذاتی حرمت تھی کہ اپنی ذات میں یہ مقدس تھے؟ بظاہر تو ان میں اور دوسرے جانوروں میں، دوسرے گھروں میں، دوسرے مہینوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، لیکن اللہ جل جلالہ نے ان کو جو نسبت عطا فرما دی ہے کہ یہ ہم نے اس کو حرمت دے دی ہے، تو اس کی وجہ سے ان میں حرمت پیدا ہو گئی۔ کوئی شخص اگر اس کی عقلی توجیہ پوچھنا چاہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دوسرے گھروں سے اس کو ممتاز کر دیا، دوسرے جانوروں سے اس کو الگ کر دیا، تو یہ حکمت اگر آدمی پوچھنا چاہے یا عقلی وجہ سمجھنا چاہے تو وہ خود بے عقل ہے۔ کیوں؟ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ جو ہم نے احکام دیے ہیں یہ اس لیے دیے ہیں تاکہ تم یہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی ہر اس چیز کا علم رکھتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ تمہارا علم اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا، تمہاری عقل اس کی پایا کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم محیط ہے، جس کی بنا پر وہ جس حصے کو چاہتا ہے حرمت عطا کر دیتا ہے، جس حصے کو چاہتا ہے اس کو قیام امن کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور یہ کہ اللہ ہی ہے جو تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے۔ دیکھیے 2 جملے ہیں، ایک یہ کہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ اس سے خود پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، لیکن دوبارہ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ
دونوں جملے بظاہر ایک ہی معنی ادا کر رہے ہیں اور بظاہر ان میں معنوی اعتبار سے کچھ تکرار سا لگتا ہے، لیکن اگر عربی زبان کے محاوروں اور ان کے قواعد کو مد نظر رکھا جائے تو دونوں میں فرق ہے۔ یعلم پہلی جگہ استعمال کیا گیا ہے۔ یعلم ایک فعل ہے اور وہ فعل جو ہوتا ہے وہ وقتی ہوتا ہے، یعنی اگر فرض کرو کہ میرے سامنے ایک کتاب ہے اور مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کتاب ہے، تو یہ ایک وقتی فعل ہے جو مجھے حاصل ہوا علم کا۔ اور ایک یہ ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ یہ عالم ہے، تو عالم ہونا اس کی صفت ہوتی ہے، وہ فعل وقتی فعل نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کی صفت ہوتی ہے جو اس کے ساتھ متصل ہوتی ہے۔ جب تک وہ آدمی موجود ہے اس کو عالم کہا جاتا رہے گا۔ وقتی علم تو کسی عام آدمی کو بھی ہو سکتا ہے کسی چیز کا۔ اگر کسی عام آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے تو یہ اس کو علم وقتی طور پر ایک جزوی چیز کا حاصل ہو گیا، لیکن اس کو عالم نہیں کہہ سکتے اس بنا پر کہ اس کو نماز پڑھنا آتا ہے لہذا وہ عالم ہے۔ عالم اسی وقت کہیں گے جبکہ اس کا علم جو ہے وہ ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے اس کو عالم عرفاً کہا جا سکے۔ تو پہلے جملے میں جو علم ہے وہ علم ہے جزوی، کہ اللہ تبارک و تعالی اگرچہ ہے سب چیزوں کا، جن میں آسمان بھی داخل ہے، جس میں زمین بھی داخل ہے، ان سب کا علم ہے، اور اس میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ سب ہیں، لیکن وہ علم ایک فعل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں اتفاقی طور پر ان آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کا علم حاصل ہو گیا، بلکہ یہ علم ہماری صفت ہے، صفت دائمہ، صفت ازلی، ازل سے ہماری یہ صفت ہے کہ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب یہ بیان کرنے کے بعد کعبے کی حرمت بیان کر کے، شہر حرام کی حرمت بیان کر کے، جانوروں کی حرمت بیان کر کے، اور حالت احرام کے اندر کیا کیا چیزیں ممنوع ہوتی ہیں ان کی ممانعت بیان کر کے آخر میں فرمایا کہ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم۔ یہ بات جان رکھو کہ اللہ عذاب دینے میں سخت ہے، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دونوں صفتیں ہیں، اگر وہ عذاب دینے پر آ جائے تو عذاب بھی بڑا سخت ہے، اور مغفرت کرنے پر آ جائے تو مغفرت بھی اس کی بڑی عظیم ہے، اور رحمت ہی بڑی عظیم ہے۔ لہٰذا اس بات کا خیال رکھو کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان کے ارتکاب سے تم اللہ کے عذاب کے بھی مستحق ہو سکتے ہو، اور اگر ایک آدھ مرتبہ غلطی ہو جائے اور پھر تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری غلطی کی ذمہ داری ہمارے پیغمبر پر عائد ہوگی کہ انہوں نے تم کو مجبور کیوں نہیں کیا نیک کام کرنے پر اور گناہوں سے بچنے پر۔ ما علی الرسول الا البلاغ، ہمارے پیغمبر پر سوائے اس کے کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ وہ تمہیں پیغام پہنچا دیں، تبلیغ کر دیں۔ انہوں نے تبلیغ کر دی، اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم ان کی تبلیغ کیے ہوئے احکام پر پوری طرح عمل پیرا ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکو۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور ذمہ داری یہ رسول کی نہیں ہے کہ وہ تم سب کا اعمال کا کچا چٹھا تیار کرے اور پھر یہ کہے کہ فلاں کو عذاب دیا جائے اور فلاں کو معاف کر دیا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی، وما تکتمون، اور جو تم خفیہ طور سے کرتے ہو اس کو بھی۔ تو اس لیے
جو احکام دیے گئے ہیں وہ ان پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ پھر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ قل، آپ لوگوں کے سامنے یہ حقیقت واضح کر دیجئے کہ لا یستوی الخبیث والطیب، ناپاک چیزیں اور پاکیزہ چیزیں برابر نہیں ہوتی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں دونوں قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں، پاک بھی ناپاک بھی، حلال بھی حرام بھی، اور تم کو بتا بھی دیا ہے کہ یہ چیزیں حلال ہیں یا حرام ہیں، یہ پاک ہیں یہ ناپاک ہیں۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کو برابر نہ سمجھو، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ان کو حرام سمجھو، جن کو حلال کیا ہے ان کو حلال سمجھو، اور اسی کے مطابق عمل کرو۔ ایسا نہ کرو جیسا کہ مشرکین نے اپنی طرف سے بعض چیزوں کو حرام کر لیا تھا اور بعض ناپاک چیزوں کو حلال کر لیا تھا، ویسا تم نہ کرو۔ اور ایک بہت بڑا اصول آگے یہ بیان فرما دیا، وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں پسند آ رہی ہو، یعنی ایک ناپاک چیز ہے یا ناپاک کام ہے، وہ دنیا بھر میں رواج پا گیا ہے، اور اس کے کرنے والے، اس کو درست سمجھنے والے دنیا میں زیادہ ہو گئے ہیں، تو محض اس بنا پر کہ دنیا کی کثرت، اکثریت وہ کام کر رہی ہے یا اس کام کو اچھا سمجھ رہی ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ وہ کام پاکیزہ ہے یا وہ کام حلال ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ، اور ہوا ہے اور ہو رہا ہے، کہ ایک چیز جو ناپاک ہے یا ایک کام جو ناپاک ہے وہ دنیا بھر میں رواج پا گیا، ہر ایک آدمی وہ کام کر رہا ہے، اور یہاں تک کہ جو وہ کام نہ کرے اس کو برا سمجھا جا رہا ہے، اس پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ زمانے کا ساتھ نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ بھئی اتنے سارے آدمی ایک کام کر رہے ہیں تو چلو میں بھی کروں، بلکہ یہ دار و مدار اس پر نہیں ہے کہ کتنے لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، کتنے لوگ برا سمجھتے ہیں۔ دار و مدار اس پر ہے کہ وہ فی نفسی اچھا ہے یا برا ہے، اور فی نفسی اچھا اور برا ہونے کا فیصلہ تم نہیں، تمہاری عقل نہیں، تمہاری سمجھ نہیں، بلکہ اللہ کرے گا یا اللہ کا رسول کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے ایک بہت بڑا اصول نکل رہا ہے، وہ یہ کہ آج کی جمہوریت میں کہا جاتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ عوام کی ہے، عوام کو حاکم اعلیٰ قرار دے، ساورنٹی۔ یہ ساری سیکولر ریاستوں میں کہا جاتا ہے کہ ساورنٹی یعنی حاکمیت وہ عوام کی ہے۔ عوام کی اکثریت جس چیز کو کہہ دے کہ یہ صحیح ہے وہ صحیح، جس چیز کو کہہ دے یہ جائز ہے وہ کہہ جائز ہے، وہ کہہ دے حرام ہے ناجائز ہے کہہ دے کہ ہاں ناجائز ہے۔ کسی عمل یا کسی قول کے اندر آج کے جمہوری نظریے میں کوئی ذاتی خرابی یا ذاتی عیب یا ذاتی اچھائی نہیں ہوتی۔ آج کا نظریہ یہ ہے، آج کی جمہوریت کا نظریہ یہ ہے، آج کے سیکولرزم کا نظریہ یہ ہے کہ کوئی چیز اپنی ذات میں اچھی یا بری نہیں ہوتی، اس میں کوئی انٹرنزک اچھائی یا انٹرنزک خرابی نہیں ہے، جس کو لوگ پسند کر لیں وہ اچھی بات ہے۔ اسی وجہ سے آج دیکھیں مغربی دنیا میں ایک زمانہ تھا کہ ہم جنس پرستی کو برا سمجھا جاتا تھا، ان کی مذہبی کتابوں کے اندر بھی اس کو برا کہا گیا ہے۔ کسی وقت یہ بحث چلی کہ اچھی ہے بری ہے، تو رفتہ رفتہ اس کو اچھا قرار دے دیا گیا، نہ صرف اچھا قرار دے دیا گیا بلکہ اس کو اب ایسا مقدس سمجھا گیا ہے کہ جو شخص اس کی اچھائی کا انکار کرے وہ مطعون ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ رجت پسند ہے، یہ دقیانوسی ہے، یہ زمانے کے ساتھ نہیں چل رہا اس کو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ جو تم نے معیار مقرر کر لیا ہے کہ جس کام کو لوگوں کی اکثریت اچھا سمجھ لے تو بس وہ اچھا ہے، یہ اصول
بنیادی طور پر غلط ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، گندی چیزوں کی کثرت اگر تمہیں پسند آ رہی ہو تو پسند آنے کی وجہ سے وہ اچھے نہیں ہو جائیں گی۔ اور حقیقت میں اچھائی اور برائی کا فیصلہ نہ تمہاری عقل کر سکتی ہے، نہ لوگوں کی اکثریت کر سکتی ہے۔ اس کا فیصلہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو خالق کائنات کر سکتا ہے، اس کا فیصلہ اگر کر سکتا ہے تو خالق کائنات کے بھیجے ہوئے پیغمبر کر سکتے ہیں۔ لہٰذا تم محض لوگوں کی اکثریت کی بنیاد پر کسی چیز کی اچھائی یا برائی کا فیصلہ نہ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ جمہوریت کا جو یہ بنیادی نظریہ ہے یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے۔ البتہ اگر اس جمہوریت کو قرآن و سنت کے تابع کر دیا جائے اور کہا جائے کہ وہ لوگوں کی اکثریت تنہا اچھائی برائی کا فیصلہ نہیں کرے گی، اصل فیصلہ قرآن کرے گا یا سنت کرے گی، اور اب اس کے اندر اس کے عملی اطلاق کی جو مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں ان میں اگر اکثریت کا قول کو اعتبار کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن نفس خیر اور نفس شر ہونے کا فیصلہ یہ اکثریت کی بنیاد پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ اس واضح اصول قرآن کریم نے بیان فرما دیا۔ جب ہم نے یہ ساری باتیں تمہیں پر واضح کر دیں، فاتقوا اللہ، یہ پھر وہی بات ہے ہر جگہ، اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، مطلب یہ کہ عقل وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو۔ تم دعوے تو کر رہے ہو کہ ہم عقل کی بنیاد پر یہ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ عقل ناقص ہے، وہ عقل ناتمام ہے، وہ عقل جھوٹی ہے جو تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف کسی اور چیز کی طرف رہنمائی کرے۔ تو اللہ سے ڈرو۔ اگر واقعی حقیقی عقل ہے تو حقیقی عقل کیا ہے کہ انسان اللہ کے سامنے سر جھکا دے، اس کے ہر ایک حکم کے آگے سر جھکا دے۔ جب تک اپنی عقل کو اس کے تابع نہیں کرو گے اس وقت تک تم فلاح نہیں پا سکتے۔ لعلکم تفلحون، اگر تقوی اختیار کر کے اپنی عقل کو تابع کر لو گے تو فلاح پاؤ گے۔ اب یہ الفاظ بڑے معنی خیز ہیں کہ اے عقل والو اللہ سے ڈرو، یعنی اس میں عقل کی ایک فضیلت بھی ہے کہ عقل جو ہے وہ تمہیں اللہ کے تقوی کی طرف لے جانی چاہیے، عقل کی فضیلت بھی ہے، لیکن عقل کی تعریف یہ ہے کہ جو عقل تمہیں اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا تابع بنائے، وہ ہے حقیقی عقل، نہ کہ وہ عقل جو تمہیں ان کے احکام، ان کی تعلیمات سے گمراہ کر کے کسی اور طرف لے جائے۔ اس لیے یہ الفاظ یہ بھی کہا جا سکتا ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو، لیکن یہاں پر لفظ استعمال کیا یا اولی الالباب، اے عقل والو، جو عقل کے مدعی ہو، جو عقل کو اپنا سب سے بڑا مقتدی مانتے ہو، تو عقل اگر وہ تمہاری صحیح ہے تو پھر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ تم اللہ سے تقوی اختیار کرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔